کے نبی نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی من عمل قوم لوط، فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے نا وہ ہے قوم لوط کے عمل کا۔ کس کا خوف ہے؟ قوم لوط کے عمل کا۔ اس وقت یہ بات نہ ہونے کے برابر تھی، موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ خدشہ ظاہر کیا، اور آج دنیا کے اندر پوری دنیا میں یہ بدفعلی پھیلی ہوئی ہے، یہ برا کام آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ برائی آج پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہاں تک اس برائی کو اتنا آگے لے کر گیا کہ مغرب کے اندر تو آپ دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہ قانون بنا دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، چونکہ ان کو پھر اس کے جب اتنا زیادہ ہو گیا ان کی مجبوری بن گئی قانون بنانا، ان کی مجبوری بن گئی کہ رضا کے ساتھ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بات تو یہ فرمائی مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کا خوف ہے، اور دوسری بات ہے یہ فرمایا کہ من اتا حائزن او امراتن فی دبرہا او کاہنن فقد کفر بما انزل علی محمد، رواہ الترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جس عورت نے مینسز کی حالت میں، حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع کیا، یا اس کے غیر فطری راستے کی طرف سے اس نے جماع کیا، بدفعلی پخانے والے راستے سے جماع کیا، یا فرمایا کہ وہ کسی کاہن کا پاس گیا جو غیب کی خبریں بتانے والے ہوتے ہیں، فرمایا اس نے دین محمد کا انکار کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کتنا خوف والی بات ہے جس کو لوگ آج کل کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ایک جگہ پر فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اس بندے کی طرف نظر رحمت ہوتی ہی نہیں ہے اور دیکھے گا بھی نہیں۔ کس کی طرف؟ فرمایا الی رجل اتا رجلا، فرمایا کہ جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، اب امراتن فی دبرہا، یا اپنی بیوی اور عورت کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ غلط راستے سے جماع کرتا ہے، اس کی طرف اللہ نظر رحمت کرے گا بھی نہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو بندہ لواطت والا فعل کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا یہ ملعون ہے۔ یہ کیا ہے؟ ملعون ہے، بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ کام ہوتا ہے کائنات کے اندر تو اللہ کا عرش تھر تھر کانپنے لگتا ہے، جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بندہ دیکھو نا یہ کام کر رہا ہے تو فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نظروں سے دتکارا ہوا انسان ہے، اللہ نے اس کو اپنے سے خارج کیا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے اس کو۔ جو اللہ کی نظروں سے گر گیا، جو اللہ کی طرف سے دتکارا گیا، اس بندے کے لیے کہاں پر خیر ہوگی؟ تو یہ بہت برا گناہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ قانون ہمارے ملک میں پاس ہو گیا ہے۔ یہ قانون ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ قانون بدفعلی والا قانون۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، شاید آپ کو سمجھ آئے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ قانون کیا پاس ہوا؟ جولائی 2018 کے اندر قانون پاس ہوتا ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، ہاں جی، اور اس کا سامنے نا ابہام یہ دیا گیا کہ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا ان کا قانونی تحفظ۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر قانون کے اندر کیا تھا؟ قانون کے اندر 3 شقیں ہیں۔ قانون کے اندر کتنی شقیں ہیں؟ 3 شقیں ہیں۔ ایک شق تو یہ ہے کہ بھائی جو بندہ نا پیدائشی طور پر اب نارمل ہے، ہاں جس طرح اب خواجہ سرا ہے، تو فرمایا کہ اس کے تحفظ کے لیے بات تھی۔ اور دوسرا اور تیسری شق بتائے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جو ہے تو مرد، پیدا ہوا ہے مرد، لیکن وہ کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے وہ نامرد ہو گیا ہے، اب وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو عورت بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو عورت کاغذات کے اندر نادرا سے رجسٹر کروا سکتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ اور تیسری شق یہ تھی کہ جو بندہ مرد ہے، فزیکلی بھی مرد ہے، نہ مرد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا عورت ہے، عورت ہی پیدا ہوئی، عورت، ساری چیزیں عورت والی ہیں، لیکن اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، مرد کو محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، مجھے کیا ہونا چاہیے تھا
یا لڑکی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تو مرد ہونا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی بھی جا کر نادرہ سے اپنا جنس تبدیل کروا سکتی ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی مرد ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو ڈکلیئر کرا سکتا ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ کیا کروا سکتی ہے؟ مرد اپنے آپ کو لکھوا سکتی ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ 3 شقیں تھی۔ دیکھیں پہلی شق تو جو خواجہ سرا ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کو حقوق دیے جائیں، ان کا تحفظ کیا جائے، لیکن جو لوگ مرد ہیں ہی مرد اور عورت ہیں، وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، یا جو جنسی اعتبار سے فزیکلی تو وہ مرد عورت ہیں لیکن کوئی کمزوری آ گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اس قانون سے نقصان کیا ہوگا؟ کیا ہوا ہے؟ ہوگا نہیں، ہو گیا ہے بھائی۔ 2018 سے جولائی 2018 سے 2021 تک 30,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے پاکستان کے اندر۔ کتنے لوگوں نے 28,523 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے، جن میں سے 16,524 مرد ہیں اور 12,000 سے زائد عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی۔ جن کو اللہ نے مرد پیدا کیا تھا عورتیں بن گئے، اور جن کو اللہ نے عورتیں بنایا تھا وہ مرد بن گئی ہیں، اپنا آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے۔ اور یہ 3 سال کے عرصے کے اندر 30,000 کے قریب لوگوں کا جنس تبدیل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر حساب لگایا جائے نا، ہفتے کے اندر اگر 7 دن کام کیا جائے اور کوئی چھٹی نہ ہو تو روزانہ کے حساب سے 27 درخواستیں بنتی ہیں۔ کتنی درخواستیں بنتی ہیں؟ 27 درخواستیں بنتی ہیں روزانہ کے حساب سے۔ تو بھائی میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوا کہ بھائی لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے وہ جنس تبدیل کر کے کیا کریں گے؟ ایک مرد کو مرد کے ساتھ اگر کوئی مناسبت ہو گئی ہے، میلان ہو گیا ہے، وہ اپنی جنس تبدیل کر کے اپنے آپ کو لڑکی لکھوا کر اس سے قانونی شادی کر سکتا ہے۔ وہ قاری صاحب کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا جی ہم نے نکاح پڑھنا ہے، تو قاری صاحب کیا کریں گے؟ پوچھیں گے بھائی اور مرد کا بھی شناختی کارڈ لاؤ، عورت کا بھی شناختی کارڈ لاؤ، اور جس مرد نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا اس کا شناختی کارڈ بھی کس والا ہے؟ کس والا ہے بھائی؟ عورت والا ہے نا۔ آ کر وہ کیا کرے گا کہ قاری صاحب شناختی کارڈ دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، پوری تفصیلات دیکھ کے اس کا نکاح پڑھا دیں گے۔ میں آؤں گا، میں نکاح پڑھا دوں گا۔ بھائی ہم نے عورتوں کو تو جا کے نہیں دیکھنا نا کون عورت ہے کون مرد، تو 2 مردوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اسی طرح اگر ایک لڑکی کو لڑکی کی طرف میلان ہے، وہ اپنے آپ کو مرد کہہ لیتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ کہے گی یہ مرد ہے، اور کسی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک مرد عورت بن جاتا ہے، اس کو عورتوں والے سارے کام سارے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ آپ کی خواتین جاتی ہیں، جا کر کدھر بیٹھتی ہیں، خواتین کی جگہ پر بیٹھتی ہیں، تو وہ بھی جا کر ساتھ بیٹھے گا، اس سے پوچھے گا مردوں کا کیا کام ہے، کہے گا میں تو عورت ہوں، یہ شناختی کارڈ دیکھو۔ یہ کیا دیکھو؟ شناختی کارڈ دیکھو، میں تو عورت ہوں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سیٹ پر اگر وہ بیٹھے تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا ہے اور آج وہ اس کا میلان پیدا ہو جاتا ہے، جس کے پیچھے آپ نے لڈو بانٹے تھے، اس کا میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے لڑکی بننا ہے، وہ جا کر نادرہ سے اپنے آپ کو لڑکی بنوا سکتا ہے۔ اور اگر ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی جا کر اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے۔ تو یہ ملک کے اندر یہ وبا پھیلی اور یہ نقصان ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سالوں کے اندر 30,000 کے قریب لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی جنس کو تبدیل کیا ہے۔ اور یہ بیرونی دباؤ کے تحت اور اپنی میں کہتا ہوں نا خناسی کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اپنی خناسی کو۔ اور آپ دیکھیں 2018 میں یہ قانون پاس ہوا، اسمبلی کے اندر کب سے پاس ہوا؟ 2018 سے لے کر ابھی تک ملک کے حالات کو دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ہمارے ملک کے حالات اس سے پہلے کیسے تھے، اب کیسے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مجموعی طور پر دے رہے ہیں، اور تینوں بڑی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی ہے، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، ان سب نے اتحاد کے ساتھ اس کے اوپر سائن کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے جب کہا نا بھائی ٹھیک ہے جو حقیقی خواجہ سرا ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، لیکن جو مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا رہا ہے یا عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا رہی ہے، ان 2 شقوں کو ختم کر دیا جائے، تو وہ
وہ شیری مزاری جو ہے ڈاکٹر ہیں شاید، ہاں، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات تو ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی جس طرح یہ قانون بن گیا اس طرح ہی۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی اس درجے کی ہے، جب اللہ کے ساتھ ایسے جنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے ہمارے اوپر؟ تو بہرحال بھائی ہر بندے کو، آپ سارے کے سارے حضرات سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، آپ سارا تو آپ اس بات کو پہلے سمجھیں، اس کے اوپر ساری تحقیق کریں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آگے کام کریں۔ ایک مسجد کا امام ہی صرف اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب تک پورا سارے مل کر اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، نہیں کام کریں گے، تو اگر کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم لوط پر جو نازل ہوئے نا، وہی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو زنا کرتا ہے نا اس کو فرمایا خبیث، اس کو کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ اور جو لواطت کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، ہم جنس پرست ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قوم عادون، قوم ظالمون، ہاں، اور فرمایا کہ قوم مسرفون، ہاں، یہ اتنے بڑے بڑے ان کو اور حد سے تجاوز کرنے والے، ظالم ہیں، اسراف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برے القابات کے ساتھ پکارا ہے، اور ان کی سزا کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ۔ فرمایا کہ جو لوگ قوم لوط کا عمل کریں، فرمایا کہ کرنے والے کو اور کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کرے گی حکومت۔ یہ کام کس کا ہے؟ کام کس کا ہے؟ حکومت کا کام ہے، یعنی اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ ان لوگوں کو قتل کر دے گی۔ اچھا نا، ایک واقعہ پیش آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ان دونوں کو آگ میں جلایا تھا۔ ان دونوں کو، لواطت کرنے والوں کو کیا کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے اندر یہ کام پایا جاتا ہے، بدفعلی والا عمل پایا جاتا ہے، تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ آپ نے صحابہ سے مشاورت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلانے کا حکم دیا، بعضوں نے مختلف مشورے دیے، فرمایا کہ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایک بندے سے یہ گناہ ہوا، تو فرمایا کہ آپ نے ان کو ایک اونچی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گروا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ان کے زمانے کے اندر ایسا کام ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو سب سے اونچی پہاڑی یا کسی اونچی بلڈنگ یا کسی اونچی جگہ پر لے جایا جائے، فرمایا منہ نیچے کر کے نا ان کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے، اور پھر ان کے اوپر سے پتھروں سے مار کے ان کو مار دیا جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے بھائی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا نا، وہ بستی کو اٹھایا اوپر آسمان تک، اوپر سے نیچے گرایا، اور پھر اوپر سے کیا برسائے؟ پتھر۔ تو فرمایا کہ اونچی جگہ سے گرایا جائے گا اور پھر ان کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال بھائی سب نے مل کر ایک کام کرنا ہے، سب نے مل کر اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو برائی پیش آ رہی ہے اور جو قانون پاس ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے نا وہ حروف تہجی میں نا اس قانون کو نام لیا جاتا ہے، حروف تہجی میں، ہاں، جس طرح کہتے ہیں نا LGBTQ، یہ اچھا یہ نا وہ عام عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں تک کہ بھائی یہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائے جانے لگے۔ اب ہماری یونیورسٹیوں کے اندر خوف در خوف اور ظلم پر ظلم یہ ہے، ابھی یہ باقاعدہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جانے لگا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا مختصر بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے۔ فرمایا ایل کا مقصد ہے جو خواتین ہم جنس پرست ہیں نا، ہاں، ان کو کہا جاتا ہے لیسبینز، ہاں، وہ ہے اس سے مراد، اور جی سے مراد گے، جو مرد ہم جنس پرست ہیں، اور جو بی ہے نا، فرمایا کہ بائی سیکشول، جو ان کے لیے آزادی ہے بھائی، جیسے آپس میں جیسے طے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ٹی ہے، ٹی کہتے ہیں ٹرانسجینڈر کو، جو یہاں پر اس قانون کو ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈر کے نام سے پیش کیا گیا ہے، حالانکہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو ٹرانسجینڈر کہتے ہی نہیں ہے، ان کو تو انٹرسیکس کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اپنا جینڈر تبدیل کر رہے ہیں۔
وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کیو کا مطلب کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہجڑے کو مانتے ہیں، نہ یہ مرد کو مانتے ہیں، نہ عورت کو مانتے ہیں، نہ کسی اور کو مانتے ہیں، ہر ایک آزاد ہے، جو دل کرے وہ کرے، جو دل کرے وہ۔ تو یہ ساری باتیں بھی تو اس کے اندر اور بھی اس کے اندر وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس قانون کے اندر اور زیادہ مزید اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، کیو پلس تک آ گیا ہے، پھر آگے پتہ نہیں اور 2-3 نام اور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے ملک کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور مختلف ایپس ہیں جن کے ذریعے سے کام، جس طرح یہ ٹک ٹاک ہے جس کے ذریعے سے وہ مرد عورتیں بننے کے چکر میں ہیں، عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دی جائے، اور جو اداروں کے اندر کام کرتے ہیں اپنے اداروں کے اندر اس بات کو اٹھایا جائے، اور جو سکول ٹیچر ہیں وہ سکولوں کے اندر کام کریں، اور جس کے ماتحت جو بھی ہے وہ وہاں پر اس کا کام کرنے کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔